کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد باتیں، تضاد کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی حالتیں ہیں۔ تضاد کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے عام حالات، عام چیز کے بارے میں ایک بات پہلے کی ہے، دوسری اور کر دے جو اس کے بالکل الٹ ہو۔ اور تضاد یہ بھی ہے کہ کائنات کے بارے میں ایک بات کی ہے، کائنات میں کچھ اور ہے جو مشاہدے تجربے میں عام آ رہا ہے، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے کہ سادہ سے تجربات معاذ اللہ وہ ٹکرا جائیں، پھر تضاد ہے، ایسا بھی نہیں۔ قرآن کریم پر کئی زاویوں سے، کئی لحاظ سے لوگوں نے کوشش کی کہ تضاد اس میں ثابت کریں، تو الحمدللہ یہ کلام ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے۔ انہوں نے اس کو جادو کہا کہ یہ منتقل ہوتا ہوا جادو ہے، لیکن پھر خود ہی وہ مانے جو جادو کہنے والے تھے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو شاعری کہا، بہت سے شعراء اسلام قبول کر گئے۔ عرب آپ کو کہتے، عرب کا معنی ہوتا ہے جو زبان پہ بڑا مہارت رکھتا ہو۔ دوسروں کو وہ اجمی کہتے تھے، گونگا، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، لیکن پھر یہی زبان دانی پہ ناز کرنے والے جب مسلمان ہو گئے، انہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، تو یہ سچائی کی دلیل ہے نا۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، بجیر بن زہیر شاعر تھے، اسی طرح جو ہے عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر تھے، لبید بن ربیعہ، یہ وہ شعراء جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے مسلمان ہو۔ اسی طرح جو دوسرے مخالف تھے، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، وہ ایسا کلام نہیں لا سکے۔ پھر بعد میں لے لیں، کچھ سائنسدانوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کریم کی کوئی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جو موجودہ تجربات بالکل ان کے الٹ ہیں، اپوزٹ ہیں، لیکن جنہوں نے کوشش کی ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر گیری ملر، اس کا نام ہے ڈاکٹر گیری ملر، اس کے بارے میں آتا ہے، یہ تھیالوجسٹ ہے، یہ تھیالوجسٹ تھا، تھیالوجین یعنی علم الہیات کا ماہر تھا، اور ایسے ہی میتھمیٹکس میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے قرآن کریم کا مطالعہ اس زاویے سے شروع کیا کہ میں تضاد اس میں ثابت کروں، تضاد کہ ثابت کروں گا کہ سائنس کے عام جو نظریات ہیں وہ ٹکرا رہے ہیں قرآن سے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو قرآن کریم کے دو موضوعات ایسے ہوئے جن کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا۔ دو موضوعات اس کے مطالعے میں ایسے گزرے جن کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کی۔ ایک بگ بینگ تھیوری جو ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ دیکھ رہا تھا کہ قرآن میں کہیں ہے، تو وہ ظاہر سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کیا، وجعلنا، یہ الگ الگ کرنا، پھاڑنا، یہ بگ بینگ ہے، بڑا دھماکہ ہونا، وجعلنا من الماء کل شیء، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ ایک تو اس نے جب یہ پڑھا تو واقعی کہ بھئی اتنی دیر پہلے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے، یہ واقعی اس ذات کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اور دوسرا جو اس کے اسلام لانے کا سبب بنا، وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جن تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے، ظاہرہ اس دور میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا، قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نطفہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومنون۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، دوسرا مرحلہ، فخلقنا العلقة مضغة، تیسرا مرحلہ، فخلقنا المضغة عظاما، چوتھا مرحلہ پیدائش کا، ثم كسوناه لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما، پانچ مرحلے، ثم انشأناه خلقا آخر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس اللہ نے خوبصورت انسان کو بنایا وہ برکتوں والا ہے۔ پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم نے مر جانا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت میں والے دن تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو پانچ مرحلے ہیں کہ پہلے انسان ماں کے رحم میں ایک نطفے کی شکل ہوتی ہے، اس کے بعد ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقہ، وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، مرحلے ہیں نا، سیم مرحلے جو ہے نا علم الجلیل اس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ
ماں کے پیٹ میں جو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو مطالعہ کرتے ہیں نا سائنس کی شاخ، اسے اردو میں عربی میں علم الجنین کہتے ہیں اور انگلش میں ایمبریالوجی کہتے ہیں، ایمبریو کہتے ہیں اس بچے کو، ایمبریالوجی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ دو نظریات پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اس دور میں اتنی سائنس تھی ہی نہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے یہ تخلیقی مراحل جو دیکھ کے مسلمان ہوا۔ تو یہ قرآن واقعی سچا کلام ہے، اگرچہ حالات مسلمانوں کے بڑے دگرگوں ہیں، پریشان کن ہے، مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں، مسلمانوں میں وہ شعور نہیں، وہ احساس نہیں، آپس میں دست و گریبان ہے، خود اپنا کوئی ان کا اس طرح کا ورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، پاکستان ہے اور افغان ہے، یہ اس بات پہ کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں جو خود کش حملے پبلک پہ ہوتے ہیں، غلطیاں جو ہو گئی ہیں چھوڑو، ان کو روکو۔ اس وجہ سے اب اختلاف ہے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، اس لیے ہمارا اور افغانستان کا ظاہر ہے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو اگر کمپرومائز ہو جائے، وہ جو حکمران ہیں وہ اس بات کو کی ذمہ داری لیں کہ جی ہم اپنی زمین بھی نہیں استعمال ہونے دیں گے اور ادھر جو لوگ ہیں ان کو بھی روکیں گے۔ ظاہر ان کے لنکس ہیں نا، ان کا یہ ہے اسٹانس، ادھر یہ ہے۔ عرب کی دنیا دیکھ لیں کیا تباہی مچی ہوئی ہے، ان کے اپنے کوئی ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے، تو بڑے مہنگے ترین وہ امریکہ جو میزائل وہ آ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں یوکرین سے وہ خریدنے لگا ہے، پہلے جو کسی کو نہیں مانتا تھا نا، کیونکہ اس کا جو یہ اس کے میزائل کو روکنے میں جو اس کے وہ روکنے والے جو چیزیں ہیں اوزار وغیرہ وہ 40 لاکھ ڈالر کا ایک پڑتا ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے ان کو، تو وہ یوکرین جو بنا رہا ہے وہ 2000 ڈالر کا ہے، تو اس کی ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تاکہ میزائل کو، ظاہر ہے ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کے سامنے ابھی یہ بس نظر آ رہے ہیں، نہیں دفاع کر پا رہے نا آپس میں۔ تو مسلمان جو امریکہ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے کیا بن رہے ہیں ملکوں میں، دفاعی پوزیشن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان پیچھے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ہم نے غلطیاں کی ہیں، قرآن ہمارا سچا ہے، نبی ہمارے سچے ہیں، ہم سچے دین کو ماننے والے ہیں، ہم غلطیاں دور کریں گے تو عروج حاصل ہوگا، اپنی کوتاہیاں دور کریں گے تو یہ معاملات درست ہوں گے۔ انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک جہاں بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں وہ زوال ہے، کردار کی وہ بلندی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم کردار کی بلندی وہ پیدا نہیں کریں گے، جو تعلیمات ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کو نہیں اپنائیں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایک اور شخص پروفیسر آرتھر ملر کے حوالے سے آتا ہے کہ قرآن کریم نے جو نیند کے بارے میں نظریہ پیش کیا ہے نا، نیند کے بارے میں، یہ ذرا گہرا وہ اس فیلڈ کا ماہر تھا کہ جب انسان پہ نیند طاری ہوتی ہے تو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان کی ہے، وہ یہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو نفسوں کو پورے کا پورا لے لیتا ہے، حین موتها ان کی موت کیا نیند کو کہا ہے، واللتی لم تمت فی منامها وہ جو اپنی نیند میں جس کو موت نہیں آتی، وہ یعنی نیند کو موت قرار دیا گیا، فیمسک التی قضا علیہا الموت، تو اللہ جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو روک کے رکھتا ہے۔ یہ جو نیند کے وقت جسم اور روح میں ایک قسم کی ڈسکنیکشن ہوتی ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ سے تھوڑی مشکل چیز ہے، جو بندہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ ساری گہرائی میں جا کے اس کو صحیح ایکسپلین کرے گا، یہ ٹاپک مشکل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نیند کی حالت میں ہم جب کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، حدیث میں بھی ہے ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ جو قرآن نے نیند کو موت، حدیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے، اس پہ اس نے ریسرچ کی کہ قرآن حدیث میں ایسا اس وجہ سے مسلمان ہو گیا کہ یہ جو چینجز نیند کی حالت میں آتی ہیں اور ایک طرح کی ڈسکنیکشن ہوتی ہے روح اور جسم میں، اسے موت جو قرآن نے کہا وہ کس طرح موت ہے، یہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کی سچائی کے بڑے پہلو ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ہم ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھتے، کیوں جی پھر؟ اور یہ لوگ وہ ہیں جو کافر تھے، جنہیں کوئی اصول ضابطے نہیں تھے نہ آتے، انہوں نے اپنی عقل سے پڑھا جیسے ان کا ذہن تھا۔ کسی نے کہا کہ میں اس میں معاذ اللہ تضاد ثابت کروں گا، کسی نے ظاہر ایک دانشور کا قول ہے کہ قرآن کو دو شکلوں میں پڑھا جاتا ہے، یا اس کو تسلیم کرتے ہو یا اس کو انکاؤنٹر کرتے ہو، اس کی مخالفت میں۔ ویسے پڑھیں تو فائدہ نہیں ہے، اس کو پڑھیں اور یقین بناتے جائیں، نظریہ بناتے جائیں۔ ہم تو پہلے ہی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، جو پڑھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ پہلے نہیں تھا اب درست کر لیں۔ ہم نے تو اس نیت سے پڑھنا ہے نا کہ اپنے عقائد درست کریں، اپنا کردار درست کریں، اپنی سوچ اس کے مطابق ڈال لیں۔
آج بھی اگر ہمیں کوئی آیت ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم یہ سوچتے تھے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہمیں فوراً اپنی سوچ چھوڑ کے قرآن کو مان لینا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا یہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی رہتا ہے. کیوں جی رہتا ہے کہ نہیں؟ کئی چیزیں ہمیں ابھی پتہ چلتا ہے جو سارے بچپن میں نہیں سیکھی. یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ یہ نظریہ اپنائے ہوئے ہیں، تو آپ کے والدین کا تو نظریہ اور تھا، ظاہر ہے اہل سنت تھے لیکن اہل سنت حنفیت کی اغلبیت تھی. تو میں نے اسے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو ہم ساری زندگی نہیں سیکھتے ہیں نا، انہیں جیسے دین پہنچا انہوں نے عمل کیا ہے. ہم عالم ہونے کے باوجود ساری زندگی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، تو ہم چینج نہیں لے آتے. تو لہٰذا جب ہم اپنی زندگی میں چینج لے آئے، پہلے جو ہمیں پتہ تھا ہم عمل کرتے رہے اپنی علم کے مطابق، ہمیں امید اللہ کو قبول کرے گا. یہی حال ہمارے والدین کا ہے. جیسا ان کو دین پہنچا وہ عمل کرتے رہے. انسان تھے، غلطیاں کوتاہیاں تھیں، بڑے نظریات غلط بھی تھے، لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہ ان پہ کفر کے فتوے لگائیں اور یہ کہ جی ان کے لیے، اسی لیے اسلام نے بخشش کی دعا سکھائی ہے. کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جی میرا والد تو ایسے کرتا تھا، قرآن میں ایسے آ گیا، نہیں میں نے تو والد کا طریقے اپنانا، بنا غلط ہے. یا میں خود ایک کام کر رہا ہوں 30 سال سے کہ میں مدرسوں میں پڑھا ہوں فلاں فلاں جگہ، مجھے پتہ چل گیا قرآنی آیت یہ ہے یا حدیث، پھر میں اڑوں گا تو غلط ہوں. اپنے طریقے پہ یا اپنے والدین کے طریقے پہ یا آباء و اجداد کے طریقے پہ اڑ گیا، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں پھر غلط ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کسی مسلمان کی کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس کو اتنی سختی سے لینا چاہیے کہ یہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. تو ہم اپنے اندر بھی بہتری چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے میرے والدین تھے، والدہ بالکل ان پڑھ تھی، والد صاحب 2 جماعتیں پڑھے تھے، انہوں نے مجھے عالم بنایا. اب قرآن جو میں نے پڑھا ہے یا حدیثیں پڑھی ہیں، ایک زندگی گزاری ہے، لانگ پیریڈ لرننگ، ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ مجھ سے وہ مسئلے پوچھتے تھے، میری والدہ بھی پوچھتی تھی، والد صاحب بھی پوچھتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ والد والدہ ہے تو اب جو مجھے وہ بھی کہیں گے وہی میں نے ماننا ہے، نہیں. اپنے لیے ان کے لیے بھی یہ بات واضح ہے. تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. لہٰذا یہ اعتراض نہ کریں جی یہ عمل تو آپ کے ابو یہ کرتے تھے آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پڑی ہے، ہمارے والدین سے بھی اور ہم سے بھی. ہمارا ہر وہ طریقہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرمائے، جب ہمیں صحیح چیز کا پتہ چلے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو قرآن سچا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام سچا دین ہے، اور اسی کی اتباع میں ہمارا غلبہ ہے. جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم نے جو ہے سستی نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. یہ آیت پتہ کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی. جنگ احد، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، باقی بڑے سخت زخمی ہوئے تھے. تو ان حالات میں ایک قسم کی کہہ لیں بڑی پریشانی چھائی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر امید والی یہ آیت اتاری کہ تم اپنے ایمان پہ پکے رہو، غلبہ پھر آ جائے گا. اب اگرچہ دنیا میں حالات مسلمانوں کے دیگرگوں ہیں، پریشان کن ہیں، ٹھیک ہے جی. اقبال نے بھی کہا نا جہاں اگرچہ دیگرگوں ہے کم بإذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے کم بإذن اللہ. تو اللہ کے حکم سے جب ہم قرآن و سنت کو اپنائیں گے تو ہمارے انفرادی حالات بھی درست ہوں گے، اجتماعی حالات بھی درست ہوں گے. جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہ قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جاوید بھائی اور ان کے ساتھ جو بھی دوست ہیں.